السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے پچھلے ہفتے میں ہم نے سفر ہجرت کا آغاز کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ہجرت کے سفر کا آغاز کیا اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا، جبکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جا کر قیام فرمایا۔ یہ غار جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب تھوڑے فاصلے پر ایک پہاڑ پر یہ غار ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک قیام فرمایا، یعنی 27 صفر، 28 اور 29، 3 دن۔ اور یہ جمعہ کا دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مدینہ کی طرف سفر کا آغاز فرمایا، اور اس سال سفر کا مہینہ 29 دن کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کا جو مدینہ کی طرف آغاز فرمایا یہ 1 ربیع الاول تھا۔ عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار میں رہے، دشمن آپ کی تلاش میں تھا، یہاں تک کہ غار کے قریب پہنچ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پریشانی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو اس لیے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ تو خیر مشرکین وہاں پہنچے اور دیکھا کہ غار کے منہ پہ وہ مکڑی نے جالا تانا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ کر کہ یہ تو بہت پرانا جالا ہے اور بہت اس میں انڈے بھی ہیں، تو یہاں تو کوئی جا نہیں سکتا، وہاں سے واپس آ گئے۔ لیکن چونکہ مشرکین نے یہ اعلان کر دیا تھا، مکہ کے کافروں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ غار کے ان 3 دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ غار میں کھانا پہنچانے آتی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر وہ وہاں کے مشرکین کے، مکہ کے کافروں کے حالات لے کر وہاں جا کر اطلاع کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں یہ اللہ فرما رہے ہیں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے ساتھی بھی ہیں۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا سبق ہے جو ہم نے اس کا خلاصہ ہم نے سنا ہے، اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ کفار مکہ کا حال۔ جب مکہ کے سرداروں کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی سازش ناکام ہو گئی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ اعلان سن کر بہت سے مشرک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے نکل پڑے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، 2-4 مشرک تلاش کرتے کرتے اسی غار کے قریب پہنچے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب وہ قریب پہنچے
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر لگا کہ کہیں دشمن غار میں پہنچ کر گرفتار نہ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن رکھا ہے اور کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، اسی لیے انہیں یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ یہاں کوئی آدمی ہوگا اور وہ واپس لوٹ آئے۔ ثانی اثنین اور رفیق سفر ہجرت۔ غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک رہے۔ 3 دن، یہ 3 دن جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یعنی 27، 28 اور 29 سفر تھیں۔ اس سال سفر کا مہینہ 29 دن کا تھا۔ تینوں دن برابر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں حضرات کے لیے کھانا لے جایا کرتی تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو مکہ کی خبریں پہنچایا کرتے۔ 3 دن کے بعد یعنی یکم ربیع الاول بروز پیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے اور ایک اونٹ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے اور ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اور مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہوئے اس کا نام قصوہ تھا۔ ہجرت کے اس پورے سفر میں جس میں خطرات ہی خطرات تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن میں صاحب النبی کے لقب سے یاد کیا گیا، اور اسلامی تاریخ میں ان کو رفیق سفر ہجرت، رفیق کہتے ہیں دوست کو اور صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، ہجرت کے سفر کا ساتھی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ عملی کتاب کے اندر آپ کام دیکھیں، آپ نے کیا کام کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب کے اندر آپ نے جو کام کرنے ہیں یہ کام تو آپ پیچھے کر چکے ہیں، اس صفحے کے سوالات۔ اب سوال نمبر 4 ہے، قرآن کریم، سفر ہجرت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان تینوں حوالوں سے اپنی معلومات جمع کر کے ایک مضمون تحریر کریں۔ قرآن کریم میں دیکھنا ہے کہ سفر ہجرت کے بارے میں کیا آیا ہے، آپ یہ کل پڑھیں گے، اور اسی طرح سفر ہجرت جس کو آپ 2 دن سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں، پچھلے ہفتے میں سفر ہجرت کا آغاز ہوا تھا، آپ نے تفصیلاً اس کو پڑھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان تینوں حوالوں سے اپنی معلومات جمع کر کے ایک مضمون آپ نے تحریر کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ نے یہ معلومات اکٹھی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ مضمون لکھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔